بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک پڑھیو شابہ۔ او پیچھے مثل سے نا مثل جی وقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ملک سلیمان اے علی عہد ملک سلیمان۔ مسئلہ چل رہا ہے بھی بعض دفعہ صعوبت ہوتی ہے بھئی بعض اجزاء کے حذف ہونے سے۔ تو پہلا بیان تھا بیان الحذف، مضاف محذوف، موصوف محذوف، متعلق محذوف وغیرہ ذالک، اس کی مثالیں۔ جب تک وہ ذکر نہ ہوگا پورا معنی سمجھ نہیں آئے گا جی۔ اے شاباش، اسی کو مقتضا بھی کہتے ہیں، اصول فقہ ہے مقتضائے قرآن، مقتضائے قرآن یہی ہوتے ہیں جی۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان، تو یہاں جو ہے نا مضاف محذوف ہے، اور تھلے بھی لکھے جے سارے حاشیے اتنے بھی انگل رکھو نا، تے نال نالے بھی ویکھیو 6 نمبر مضاف محذوف ہے علی عہد ملک سلیمان جی، کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے ملک کے عہد پر، آپ کے ملک پر نہیں، یعنی آپ کی بادشاہی کے زمانے میں، آپ کی اس زمانے میں یہ بات ہوئی تھی جی، سمجھے ہی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا علی ملک سلیمان اے علی عہد ملک سلیمان، کیونکہ بات ملک پر نہیں ہوتی، ملک کے زمانے میں ہوتی جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا علی ملک سلیمان اے علی عہد ملک سلیمان، تو مضاف محذوف ہے۔ وقولہ تعالی وعدتنا علی رسولک اے علی السنۃ رسولک، اچھا، وعدہ فرمایا ہم نے علی رسولک، تیرے رسول پر جی، تو رسول پر تو وعدہ نہیں ہے نا، تو یہاں بھی مضاف محذوف ہے علی السنۃ رسولک جی۔ وعدتنا، وعدہ دیا تھا تو نے ہمیں اپنے رسولوں کی زبانوں پر، جتنے آیتیں نے پوریاں آیتیں کڈو تو پھر تو ماشاء اللہ اتنی مہینہ لگنا ہے، لیکن جب سمجھنے کی کوشش فرما ہوتے جی، تو رسولوں پر نہیں وعدہ دیا تھا، رسولوں کی زبانوں پر وعدہ دیا، وعدہ دیا تھا تو نے ہمیں اپنے رسولوں کی زبانوں پر، تو یہاں بھی کون محذوف ہے؟ رسول کا مضاف محذوف ہے۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور جیسے قول اللہ وعدتنا علی رسولک اے علی السنۃ رسولک، ہن تھوڑے واسطے گل ہی کونی بھی کی وجہ لفظ پڑھی ہوندے نے ہاں جی۔ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدتنا علی رسولک یعنی علی السنۃ رسولک، حالانکہ تنوں قوانین دس رہے ہیں بھی قرآن پاک میں جو محذوفات ہوتے ہیں جب ان کو ذکر کریں تو تب معنی پورا سمجھ آتا ہے جی۔ وقولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اے انزلنا القرآن وإن لم يسبق له ذکر او دیکھو 8 نمبر حاشیے تھے، اس میں حذف ہے ضمیر کے مرجع کا، ضمیر ذکر ہے، مرجع اس کا حذف ہے۔ انا انزلناہ، تو ہو کا مرجع قرآن جی، جس کا پہلے ذکر کوئی نہیں ہے، گویا کہ القرآن انا انزلناہ، انا بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں، تو یہاں ضمیر ہے جس کا پہلے ذکر نہیں ہے، سنا جی۔ اے شاباش۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مطلب سورت وہی ذکر کو نہیں ہے گا پہلے سنے ہی وہ تو سورت کیویں شروع ہوندی ہے اتوں ہی ہے نا اتوں شروع ہے جی. یہ تو سارا قرآن کئی بار ذکر بھی اتنے جڑا یہ مضمون ہے سورت میں ذکر کوئی نہیں جی. یہ گل ہے جی ہے تو چونکہ مشہور ہے مرجے کہ کس کو نازل کیا قرآن نے تو وہ واضح اس لیے جی. چلو جی یعنی انزلنا القرآن اگرچہ نہیں پہلے قرآن کے لیے ذکر جی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی انزلنا القرآن اگرچہ نہیں پہلے قرآن کے تو یہاں کیا ہے زمین کا مرجع ہاں اتنے لکھے ہی وہ جو لکھن انج بولنا ہے جی. اگے جی وقولہ تعالی حتی توارت بالحجاب اے توارت الشمس. او دیکھو کیا کہنا ضمیر کا مرجع یہاں بھی حتیٰ کہ غائب ہو گیا وہ پردوں میں. وہ کون غائب ہو گیا جتھے مضمون ہے اتھے ذکر کوئی نہیں تو مراد کیا شمس. حتیٰ کہ او سلیمان علیہ السلام کوڑے دیکھ دے رہے نا حتیٰ کہ سورج غائب ہو گیا پردوں میں چھپ گیا. توارت بالحجاب یعنی توارت الشمس یعنی شمس. تو اس میں بھی ضمیر کے مرجع کو حذف کیا گیا ہے کیونکہ مشہور تفسیر کے مطابق توارت کی ضمیر کا مرجع الشمس ہے جو پہلے مذکور نہیں ہے. سنیں مگر راجع تفسیر کے اعتبار سے توارت کی ضمیر کا مرجع الصافنات الجیاد ہے جو پہلے مذکور ہے. اور یہ تفسیر دو وجہ پر راجع. اولاً اس وجہ سے کہ اس میں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا. ثانیاً اس وجہ سے کہ تمام مؤنث ضمیروں کا مرجع ایک رہتا ہے اور مشہور تفسیر پر اضمار قبل ذکر بھی لازم آتا ہے اور انتشار ضمائر دونوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے جو خلاف اولا ہے جی. کیونکہ لمبا مضمون ہے نا باقی ساریاں ضمیراں دا مرجع نہیں ہو صافنات الجیاد ہو گھوڑے عمدہ ایتھے صرف ایک بنایا کون سورج تے پھر اے بھی باقی مؤنث دی ضمیراں دا مرجع صافنات الجیاد ایتھے ایک بن گیا کون شمس ایک تے دوسرا ہے کہ بھی اضمار قبل ذکر بھی لازم آیا تو اس لیے دوسری تفسیر جو ہے وہ زیادہ راجع ہے. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتی توارت بالحجاب اے توارت الشمس جی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتی توارت بالحجاب یعنی توارت الشمس بالحجاب. اگے وقولہ تعالی وما یلقاها اے خصلۃ الصبر. صبر ارشاد خدا بندی ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ بات یعنی صبر کی خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو مستقل مزاج ہوتے ہیں اور یہ بات یعنی صبر کی خصلت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی قسمت والا ذو حظ عظیم ہوتا ہے. اس میں بھی ضمیر کا مرجع محذوف ہے اور وہ خصلت الصبر ہے. کیا ہے یہ دونوں جگہ میں ہا مرجع ہوئی جی. اور نہیں عطا کی جاتی کون خصلت صبر مگر ان کو جو صبر والے ہوتے ہیں مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. یہ صبر والی خصلت صابرین کو ملتی ہے اور صبر والی خصلت ذو حظ عظیم کو ملتی ہے. سمجھائی ہوں یہ صورت نہیں پڑھی حامیم سجدہ جاوے گی جی. یہ تھی جی ہا ضمیر ہے نا اس کا مرجع کون خصلت صبر. ہاں تو اس کا ذکر پہلے کوئی نہیں. یہ بھی اسی قبیلے سے سنی ہوئے نا 10 نمبر تے کیا کہنے اس میں بھی ضمیر کے مرجع
ایشا بس اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما یلقاہا اے خصلۃ الصبر جی یا مبتدا بناؤ تو پھر خصلۃ الصبر جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما یلقاہا یعنی خصلۃ الصبر اے کی خصلۃ الصبر سنیں اے شاباش اگے وقوله تعالی وعبد الطاغوت ممن قرأ بالنسب اے جعل منهم من عبد الطاغوت اچھا جی ارشاد خدا بندی ہے قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت جی اے عبد الطاغوت میں دو قراتیں ہیں حضرت حمزہ کی قرات میں عبودہ کی با مضموم اور الطاغوت کی تا مکسور عبود الطاغوت مضاف ہے اور ان کے علاوہ دیگر تمام قرآن با کو مفتوح اور تا کو منصوب پڑھا ہے حمزہ کی قرات میں کوئی حذف نہیں ہے اور عبودہ عبدن کی جمع ہے اور اس کا عطف ہے القرادۃ والخنازیر پر اور دیگر حضرات کی قرات میں آبادہ فعل ماضی ہے اور اس سے پہلے من اسم موصول محذوف ہے اور آیت کا ترجمہ دونوں قراتوں کے اعتبار سے اس طرح ہے آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بدتر شخص عقوبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جس پر غضب نازل فرمایا اور ان میں سے بعضوں کو بندر اور بعضوں کو سور بنایا اور بعضوں کو شیطان کا پجاری عبد الطاغوت اور بعض کو ایسا بنایا جنہوں نے شیطان کی پرستش کی جی تو دو میں طرح معنی ہو گیا جی جی تو ایتھے آبادہ جو ہے نا جی یہ فعل ماضی ہو تو اس کا فاعل ہے کون وہ پچھلا شرن تو آگے جو ہے نا الطاغوت جو ہے نا وہ کیا ہوگا مفعول بہی ہوگا جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعبد الطاغوت اس شخص میں جس نے پڑھا نسب کے ساتھ انہیں وہ نا پوری آیت نے میرے یارہ تینوں سنائی ہے کہ قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت سنیں ایج کر کے جی کہ بعض ان میں سے بنائے اللہ تعالیٰ نے بعض ان میں سے بندر اور خنزیر اور بنائے اللہ تعالیٰ نے بعض ان میں سے وہ جو شیطان کے پجاری ہیں وہ جو وہ عطف پا کے پیچھے تو مانے تھے نال لانے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر چلو حرمانہ کر جیسے اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعبد الطاغوت اس شخص کی قرات میں جس نے پڑھا ہے نسب کے ساتھ یعنی بنایا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وہ جڑے شر نے شر ان میں سے ان وہ شیطان کے پجاری نعوذ باللہ وقولہ تعالی فجعلہ نسبا و سحرا اللہ اے شاباش اور دیکھیں نا وفی ہے حذف الجار ثم اصال الفعل الى المجرور اصل چے فجعل له نسبا و سحرا اس کو نسب اور سحر نہیں بنایا اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے لیے نسب بنایا اس کے سسرال بنائے انسان کو نسب اور سسرال نہیں بلکہ
تو یہاں حذف ہے کون؟ جار حذف ہے اور سنیں اے شاباش سے حذف کر کے تو فعل کو بلا واسطہ متعدی کر دیا. سنیں کہ میں حرف جار کو حذف کر کے فعل کو ضمیر مجرور کے ساتھ ملا دیا. تقدیر عبارت فجعل لہ نصبا و سحرا، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فجعلہ نصبا و سحرا، یعنی جعل لہ نصبا و سحرا. جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فجعلہ نصبا و سحرا، یعنی جعل لہ نصبا و سحرا. ہن یہ اتنے چلو موشی بھی نال ہن بیان کرتے ہیں، لیکن یہ چیزاں پڑھیاں ہون گیاں کچھ نہ کوئی سوچ لا تے تاں پتہ لگے نا بھی جس ویلے تسی تفسیر یہ تفسیراں ساریاں تفسیراں دس رہے ہیں بھی انہاں دی انج تفسیراں ہوئیاں نے. جس ویلے پڑھنا ہے بھی انہاں آخنا جعل لہ تے پھر کوئی شعور ہویا تو سمجھ آنی بھی فجعلہ میں جو ہو ہے وہ جعلہ اس کی طرف لام کے واسطے سے متعدی ہے، اور یہاں بلا واسطہ فعل اس کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. مراد بنایا اللہ نے اس کے لیے، اس کو نہیں بلکہ نسب اور سسرال. آگے اچھا جی آؤ بیک تھلے آج 16 نمبر تے کیا کہنے ایصال الفعل الی المجرور. واختار موسیٰ من قوم، آپ نے قوم جو 70 بندے، ساری قوم نہیں، کنے 70 بندے. تو واختار موسیٰ من قوم ہی، واختار جو ہے یہ قوم کی طرف متعدی تھا حرف جار کے واسطے سے، تو جار کو حذف کر دیا بلا واسطہ متعدی کر دیا. تو مراد وہی ہے کہ اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنی انہاں ہوتے پتر جی سارے ہوتے پھر وکھرے نکتے نے کہ یہ ایویں کیوں لے آندا جی ایویں مفسرین خود بیان کر دینے بھی. جس لئے انہاں سارے وچوں تو 17 بندے چنے کہ جیڑی یہ گل کرن گیا سی نال تے ہن گویا کہ سارے 50 ہی نال نے کہ سمجھ آئی. اس واسطے پوری قوم ہی چنی گئی کہ. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا واختار موسیٰ قومہ اے من قومہ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا واختار موسیٰ قومہ یعنی من قومہ. جی وقوله تعالی الا ان بسم اللہ كفروا ربهم اي كفروا نعمت ربهم او كفروا بربهم بنزل خافض. اچھا جی اللہ رب کریم نے فرمایا الا ان عادا کفروا ربهم. جی تو یہاں یا حذف المضاف الاول یعنی کافروا نعمت ربہم، یا حذف ہے جار فی الایصال کافروا بربہم، یا لفظ رب کا مضاف محذوف ہے یا حرف جار محذوف ہے. خبردار عاد نے کفر کیا اپنے رب کی نعمتوں کا یا کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ کفر جو ہے وہ نا جس کا کریں وہ با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، تو لہذا بے ربہم اے بے دو میں چیک معنی کرنا جیڑا بھی سنیں ہی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا الا ان عادا کفروا ربہم، اے کافروا نعمت ربہم یا کافروا بربہم بنزل خافض، بے جار کو حذف کر کے بلا واسطہ متعدی کر دیے. جی اور جیسے قول اللہ
تبارک و تعالیٰ کا الا ان عادا کفروا ربهم یعنی کفروا نعمت ربهم یا کفروا بربهم بنزل خافض وقوله تعالی تفتحوا اے لا تفتحوا ومعناه لا تزالوا یہاں پہ حرف حذف الحرف ہے، کیا ہے؟ تفتح بمانا لا تفتح، تو مانا اس کا لا تزالو، مانا اس کا او آپ دے بیٹے عرض کی تسی مسلسل بھی یوسف علیہ السلام نو یاد کر دے رہو گے نہیں تو اے بے سنے ہی تفتح سے حرف حذف ہے کیا؟ تو مانا لا تفتح کا مسلسل. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تفتح یعنی لا تفتح بمانا لا تزالو، ہمیشہ تسی روندے رہو تے جی یاد کر دے رہو گے. اور تفتح تذکرو جی وقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى اے یقولون ما نعبدهم اے شاباش. تو ویکھ لکھی آشیت وفی ہے قول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کہ وہ قریب کریں گے ہمیں اللہ کے. جی تو اصل ہے کہ یقولون جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں، تو یہاں قول محذوف ہے یقولون ما نعبد، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے. سنیں ہی اے شاباش. اور جیسے قولہ تعالی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی اے یقولون ما نعبدہم. اب کو گزارا ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں روٹی کھاتی گزارا ہے؟ چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وقوله تعالی ان الذین اتخذوا العجل اے الذین اتخذوا العجل الہا. اچھا جی یہاں مفعول ثانی کا حذف ہے کہ بے شک انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو کیڑی شے الہ. تو یہاں کیا محذوف ہے؟ مفعول ثانی محذوف ہے، انہوں نے بچھا الہ بنا لے. جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مختلف چیزیں حذف ہوتی ہیں، وہ ساری بیان ہو رہی ہیں، ضمیریں جنہ مضاف مرجع فعل مفعول اے سارے بیان ہو رہے ہیں. ان الذین اتخذوا العجل یعنی اللہ وہ انت نال ہے ان الذین اتخذوا العجل الہا جیسے قولہ تعالی ان الذین اتخذوا العجل یعنی ان الذین اتخذوا العجل الہا. کیونکہ اگر الہن کو مفعول ثانی نہ مانے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر ہوگا یہ بے شک انہوں نے بنایا بچھڑا، تے بچہ بنانا تو کفر نہیں. پنڈی کنے بچے ٹنگے نے باہریا ختم پڑھنے جاندے سے ویندے سراج. یہ معنی ہوگا کہ جنہوں نے کیا کیا بچھڑا بنایا تے بچہ بنانا تے کفر نہیں ہے. جی وہ بت بنانے گناہ تو ہے لیکن بت نو پوجنا کفر ہے نا. تو لیکن اس لیے یہاں جو ہے نا تو چونکہ وہ تو ان کا کفر بیان ہو رہا ہے تو وہ یہ کہ مفعول ثانی ہوگا کہ جنہوں نے بچھڑے کو الہ بنایا وہ برباد ہوئے. اور جیسے منع کرو نا جی وعن الشمال. او ویکھو وفیہ حذف بعض اجزاء الجملۃ تأتون آتے ہیں ہمارے پاس یمین سے. یہ میں جملہ کا ایک جز محذوف ہے، یوں ہے کہ تأتوننا عن الیمین و تم ہمارے پاس آتے تھے داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے، صرف سجے پاس سے نہیں ہے. جی
جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تأتوننا عن الیمین اے وعن الشمال، اور جیسے قولہ تعالی تأتوننا عن الیمین اے جی عن الشمال، اوکے جی، وقولہ تعالی تو یہاں جملے کا بعض حذف ہے اس صفحہ وقولہ وقولہ تعالی فظلتم تفکہون انا لمغرمون اے تقولون انا لمغرمون۔ اللہ رب کریم نے فرمایا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، یہ سورہ واقعہ میں ہے کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ سے پہلے قول محذوف ہے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ تَقُولُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، پھر تم حیرت زدہ ہو کر کہتے ہو کہ ہم تو قرض دار رہ گئے، انا لمغرمون۔ جی وہ سورہ واقعہ بچاوے گا نا، اتنے پوری گل ہے جی جی، اتنے وے کہ تقولون جملے کا بعض حصہ محذوف یعنی قول محذوف ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، یعنی کہتے کہو گے تم بے شک ہم البتہ قرض دار ہو گئے جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ یعنی تَقُولُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً اَيْ بَدْلًا مِنْكُمْ۔ اچھا جی، اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے تو البتہ بناتے ہم تم سے ملائکہ، تو انسانہ میں جو تو ملائکہ نہیں نہ بننے سن، یعنی بدلا منکم، تمہارے بدلے ہم ملائکہ بناتے جائیں جی۔ سنیں بھئی اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے فرشتے بناتے، کتھے زمین وچ اسی تہاڈی بجائے فرشتے بھیج دیندے جی، اے مطلب ہے جی، تو یعنی تم سے نہیں بھی تمہیں فرشتے یعنی تمہارے بدلے میں جی، تو کی لکھا ہے کون محذوف ہے؟ او مضاف ہوا جڑا جار مجرور والا انہوں مضاف ہی آکھی دا نا میرے یارو، اے شاباش سے جی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ، یعنی بدلا منکم، تمہارے بدلے ہم فرشتے لے آتے جی جی۔ اور جیسے قولہ تعالی وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً اَيْ بَدْلًا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، ہاں جی قول وَقَوْلِهِ تَعَالَى كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ اَيْ امدِ، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کما خراجہ کا ربو کا من بیتک میں، کما سے پہلے فعل امر محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے امد، کما خراجہ کا ربو کا من بیتک، آپ چلتے رہیے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر آپ کے گھر سے نکالا ہے جی، تو آپ اس طرح چلتے رہیے، یہ نظام آگے چلائیے۔ تو امد سے پہلے فعل محذوف ہے، امد فعل محذوف ہے، سمجھے ہی اے مطلب ہے بھئی، یعنی امد کما خراجہ کا ربو کا، جیسے قول اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما خراجہ کا ربو کا، اے امد یہ پہلے پہ کما تو پہلے، یہ آپ چلتے رہیے جیسا کہ اللہ نے آپ کو نکالا، آپ کے جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، سبحان اللہ جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما اخرجک ربک یعنی امد کما اخرجک ربک، اگے حسب خبر ان والجزاء والمفعول والمبتدا وما شابهها مضطرد، انا کی خبر کا حذف قرآن مجید میں، شرط کی جزا کا حذف قرآن مجید میں، مفعول کا حذف قرآن مجید میں، مبتدا کا حذف اور وہ جو ان کے مشابہ ہیں، یہ مضطرد ہے یعنی قانوناً ہے، شاذ نہیں ہے، قانوناً ہے، چونکہ وہ وہاں بات سمجھ آ جاتی ہے،
اس لیے یہ جو ہے نا حذف ہوتے ہیں جی. سنیں جی اگے والے وليعلم أن حذف خبر إن أو حذف جزاء الشرط أو مفعول الفعل أو مبتدأ الجملة وما أشبه ذلك مضطرد في القرآن الكريم إذا كان فيما بعده دلالة على حذفه. اور چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ انا کی خبر کا حذف یا شرط کی جزا کا حذف یا فعل کے مفعول کا حذف یا جملے کے مبتدا کا حذف اور وہ جو مشابہ ہیں ان کے، یہ کیا ہے؟ مضطرد ہے. یہ کیا ہے؟ مضطرد ہے، یعنی عام ہے، لا شذوذ فی، شاذ نہیں، قانوناً ایسا ہے. مضطرد ہے قرآن کریم میں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب کہ ہو اس میں جو بعد ان کے آ رہا ہے کیا ہو؟ دلالت علی حذف ہی. جب کہ محذوف پر بقیہ میں دلالت ہو تو اس وقت اس کو ذکر پھر نہیں کیا جاتا. یہ قرآن پاک کی بلاغت ہے، وہ بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے جی. حذف انا کی خبر کا اور جزا کا اور مفعول کا اور مبتدا کا اور وہ جو مشابہ ہیں ان کے مضطرد ہے. اور چاہیے کہ جانی جائے یہ بات. ہاں وہ تو کھلو نا پلر نہ تو اچھی بولا ہو ساجی سارے پنجاں دی آواز گن لو یہ نہیں ہوتی کہ نہیں. چلو جی. اور چاہیے کہ جانی جائے یہ بات. بول بول اچھا کی بن گئی. حذف انا کی خبر کا یا اور یا حذف شرط کی جزا کا یا حذف فعل کے مفعول کا یا حذف جملے کے مبتدا کا اور وہ جو اس کے مشابہ ہیں. مضطرد ہے، قانونی ہے، قیاسی ہے. کتھے؟ قرآن کریم میں. جب کہ ہو اس میں جو بعد ہے ان کے کیا ہو؟ دلالت اس کے حذف پر. کس کے؟ ہر ایک کے حذف پر. ہر ایک کے حذف پر جی. حذف انا کی خبر کا اور جزا کا اور مفعول کا اور مبتدا کا اور وہ جو ان کے مشابہ ہے. بسم اللہ. اور چاہیے کہ جانی چاہیے بات کہ حذف انا کی خبر کا یا حذف شرط کی جزا کا یا حذف فعل کے مفعول کا یا حذف جملے کے مبتدا کا اور وہ جو مشابہ ہے ان کے مختلف ہے قرآن کریم میں، جبکہ وہ اس میں جو بعد ہے اس کے دلالت ان کے حذف پر. نحو قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلو شاء لہداکم اجمعین. اے لو شاء ہدیتکم لہداکم. ہدایتکم پڑھے اب ہدایتکم لہداکم. حد ہو گئی. ہدایت لفظ کو نہیں ہوتا، کوئی ہدایت کو نہیں تینے گی. اچھا جی. اب اس کی مثالیں ارشاد خدا بندی ہے فلو شاء لہداکم اجمعین. اس میں جو شاء ہے نا اس کا مفعول بھی محذوف ہے. بس اگر چاہتا اللہ کیا تمہاری ہدایت تو لہداکم اجمعین. سنیں جی. تو اب حذف پر جو آگے لہداکم آ رہا ہے نا اجمعین، یہ دلالت کر رہے ہیں کہ آگے پہلے مفعول کون محذوف ہے؟ ہدایت. سمجھ آ گئی جی؟ ایشا پاس جی. تو جو ماں بعد ہے کون؟ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو البتہ تم سب کو ہدایت دیتا. ہوں اندے وچ خام خواہ پتہ لگے بھی کی چاہتا تہاڈی ہدایت. جیسے پیچھے سی مثل ہوں نحو شروع ہوئی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلو شاء لہداکم اجمعین. یہ پروگرام اچھا یعنی لو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین. جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا فلو شاء لہداکم اجمعین یعنی لو شاء ہدایتکم لہداکم. شاباش جی. قوله تعالی الحق من ربک اے ھذا الحق من ربک. ارشاد خدا بندی ہے سورہ بقرہ میں الحق من ربک میں مبتدا محذوف ہے. مبتدا ھذا الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے.
اس ترکیب میں مر رب کا یا تو حال ہے یا خبر ثانی ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک الحق و مبتدا ہے اور مر رب کا خبر ہے، تو تقدیر عبارت ہوگی الحق ما ثابت مر رب کا، حق وہ ہے جو ثابت ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر وہ معنی مطلب یہ ہے کہ نکلے گا جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحق من رب کا، یعنی حاض الحق من رب کا، یہ دیکھ ایک ترکیب دس رہے نا مبتسم مفسرین اور بھی توجیہ کیتیاں نے جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحق من ربک اے ھذا الحق من ربک، وقولہ تعالی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اے لا یستوی من انفق من قبل الفتح ومن انفق من بعد الفتح، فحذف الثاني لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد۔ اللہ رب کریم نے فرمایا لا یستوی، نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، جی یہ اعظم ہے عذرو درجہ کے ان سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، اور ان لا یستوی دے ماں بعد دو ہوندے نے کہ نہیں برابر اے اور فلانا، اے تا ہے تے فلانے دا ذکر کوئی نہیں، چونکہ اگوں آ رہا اولئک اعظم، اے دس رہا کہ مقابلے چ کون نے، او من بعد وقاتلوا جڑا ہے جی۔ اب گویا کہ یوں ہے کہ نہیں ہے برابر وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے وقاتل بھی نال لاؤ، اے اور وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد، یہ دونوں برابر نہیں ہیں یار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برابر نہیں ہیں، وہ بیڑا غرق نہ جہل مولویاں دا میں فتح مکہ تو پہلا جنہ خرچ کیتا ہے تے قتال کیتا ہے اے تے پچھلے انہاں دے برابر نہیں۔ پہلے انہوں فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین، انہیں جڑے پہلے نے نا وہ اعظم درجۃ کی نے، وہ مرنے ہو یہ چھڑ کے فتح مکہ تو بعد وہ سارے نو سلام، پر یار پہلے پھر پہلیاں بچوں بھی او پہلے وہ جڑے او مکی زندگی ہے اللہ اکبر۔ اور تمہیں پڑھایا سی واقعہ موجود ہے جس لئے سونے نے کٹھیاں کیتا سی نا سارے نو پہاڑی ہوتے جی، اس لئے سونے حضرت علی نے فرمایا سے بالکل جوان سارنا روٹی پکانی ہے نا کھانا کھلانا ہے، تو سارے روٹی حضرت علی پکائی سی موجود جی، جس لئے او کافر جب بتکدے پھردے سان تو اس لئے حضرت علی اس وقت بھی سونے دے آکھے لاکھ کے لنگر پکا کے انہوں کھواندے سان جی جی آ جاؤ بندے بن جاؤ ٹائم جی جی جی۔ تو ہن حضرت علی نے دشمنی لا لیے تو پھر تو کم بڑا اوکھا جی جی جنت پیاں دیے لتر ہی کھانے جی، پھر جی میرے چاہنا جی تو پھر انہاں دا نال آنا جی، انہاں دے ہوں انہوں تو سمجھ نہیں آ رہی بھی یہ جڑے پہلے والے اللہ پہ فرماندے نے کی اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، بے بعد جنہ خرچ بھی کیتا ہے تو قتال بھی کیتا ہے، تو جی یہ کام کیتے ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو اور پیچھے چلے گئے جی۔ اچھا جی سمجھ آ گئی جی، چلو جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا،
یعنی لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل. آنکھوں نا یہ اتنی میں تقریر کر رہا تو گو سبحان اللہ. ومن انفق من بعد الفتح. ان قانون ایسی کی بے صورت کو دال ہے، پس حذف کیا گیا ثانی. ثانی کون؟ ومن انفق، باوجہ دلالت کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. اب اے جڑا ہے نا جی الذین انفقوا من بعد تے تو سمجھ آ گیا نا بھی انہاں نالوں او اعظم درجہ نے. تو لہذا اے جڑا نا ومن انفق من بعد الفتح وہ خود سمجھ آ گیا. ہاں جی شاباش جی. اور جیسے قول اللہ رب العزت کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اے لا یستوی من انفق من قبل الفتح ومن انفق من بعد الفتح. بس حذف کیا گیا ثانی بوجہ دلالت کرنے اللہ رب العزت کے فرمان اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد کے جی. وقوله تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھو نا تھلے جو لکھے ہے او تو لکھے ہے یاسین. اچھا نو نا وہ ہے نا ٹھیک ہے نا 10. تو وفی حذف بعض اجزاء الجملہ بل آیت بے تمام انجے نا وہ پھر آخر تے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. حسنہ کا وعدہ اور ہے، درجے اور ہیں جی. بات درجوں پہ ہو رہی ہے نا. تو اللہ دے بندے جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان کیتا ہے سونا بیان کیتا ہے منو خدا دا نہ جو قوم نو معافی دے دے، وہ غریباں نو معافی دے. وقوله تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم اعرضوا. اچھا جی اللہ رب کریم نے فرمایا اس میں شرط کی جزا کا حذف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کیا؟ اور جب کہا جائے ان کو ڈرو جی، وہ جو تمہارے سامنے ہے تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور وما تأتی اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین. یعنی اگے نہ ماتا آتی ہیں وہ دسین بھی اے اگو جڑا آ رہے مضمون تو اتھو پتہ لگا اصل ہے کہ اذا قیل لهم اتقوا ما بین آردو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اذا قیل دی اے جزا ہے کیڑی آردو. ہوں اس جزا دے اتنے جڑا اگے نہیں آ رہا الا کانوا عنہا موردین او دال ہے او دلالت کر رہے اس اتنے جی سمجھے ہی. اے شاباش سے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے ارشاد خدا بندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سورہ یاسین میں شرط کی جزا کو حذف کیا گیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آردو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے یعنی دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی مرنے کے بعد تاکہ تم پر مہربانی کی جائے تو روگردانی کرتے ہیں. اور جزا کے حذف پر یہ آیت دلالت کرتی ہے وما تأتیہم من اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس نہیں آتی جس سے
یہ سرتابی نہ کرتے ہوں تے تو سمجھ آ گئی گل جی. ہاں جی شاباش جی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے اعرضوا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. وَمَا خَلْفَكُمْ بعد وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. یعنی اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم اعرضوا اے جزا محذوف ہے جی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم اعرضوا تو جزا محذوف ہے. چلو